السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ذوالقعدہ کا مہینہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج چاند نظر آ جائے یا کل انشاءاللہ، اور اس کے بعد ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے، عظمتوں فضیلتوں سے بھرا ہوا مہینہ آنے والا ہے۔ خصوصاً اس کے ابتدائی 10 دن انتہائی عظمت و فضیلت والے ہیں، اور یہ 10 دن جن کو عشرہ ذوالحجہ کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے محبوب ترین دن ہے، دنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ دن ہے۔ اور ان دنوں کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ فجر میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ جمہور مفسرین یہی کہتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں، 10 دن ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان 10 دنوں کی عظمت و فضیلت بیان فرمائی ہے۔ صحیح بخاری میں، اسی طرح جامع ترمذی میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرج من ذلك بشیء۔ حدیث کے الفاظ جامع ترمذی کے ہیں، لیکن یہ روایت صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، کتاب العیدین میں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے ایام ہیں، ان ایام میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل صالح جن ایام کے ہیں وہ ایام عشر ہے، عشرہ ذوالحجہ کے ایام ہیں۔ سب سے زیادہ محبوب ترین العمل الصالح فیہن، یعنی عمل صالح جن ایام میں کیے جاتے ہیں، احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک احب الی اللہ، محبوب ترین ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے، کہ اللہ کے رسول ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی افضل نہیں ہے؟ اور جہاد کے بارے میں اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے آدمی اپنی جان لے کے جاتا ہے، مال لے کے جاتا ہے، کوشش کرتا ہے، کاوش کرتا ہے، اپنا دیار چھوڑ کر کے جاتا ہے، اور کبھی کبھی میدان کارزار میں مہینوں لگ جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کیا یہ جو عمل ہے مجاہدین کا یہ بھی افضل نہیں ہے، یہ بھی پسندیدہ دادا نہیں ہے ان ایام میں عمل کے مقابلہ میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، الا مگر یہ کہ ایک آدمی اپنی جان لے کے جائے، اپنا مال لے کے جائے، پھر جان و مال میں سے کچھ بھی لے کر کے واپس نہ آئے، یعنی شہید ہو جائے اللہ کی راہ میں، تو شہادت کا مقام یقیناً بڑا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے مسند احمد میں، اور علامہ احمد شاکر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل الصالح فیہن من هذه الایام العشر، کہ جتنے دن ہیں اللہ کے نزدیک سب سے عظیم دن، سب سے محبوب دن
محبوب ترین دن کی جن میں عمل صالح بندہ کرتا ہے، ان ایام میں عشر سے زیادہ جو عمل کیا جاتا ہے کوئی اور دن نہیں ہے۔ ایام عشر میں جو عمل کیا جاتا ہے، عشر ذی الحجہ کی ابتدائی جو ایام ہیں، آپ فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ تو ان دنوں میں یعنی جب ذی الحجہ کا چاند ہم نے دیکھا، پھر اس کے بعد پہلی تاریخ سے لے کر کے یہ جو ایام عشر ہیں، ان میں لا الہ الا اللہ کثرت سے کہیں، اللہ اکبر کہیں، الحمدللہ کثرت سے کہیں۔ ایک ناحیے سے اور دیکھیے ایام عشر کی فضیلت، انہی ایام عشر میں یوم الترویہ ہے، 8 ذی الحجہ۔ حجاج کرام منا کے لیے جہاں ان کا قیام ہوتا ہے، وہاں سے احرام پہن کر کے نکلتے ہیں اور ان کی زبان پہ توحید کے کلمات ہوتے ہیں، فدا توحید کے کلمات کی زمزمہ سنجیوں سے گونج اٹھتی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں اللہ، میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک، یقیناً ساری تعریف تیرے لیے، ساری نعمتیں تیری دی ہوئی، ملک بھی تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ یوم الترویہ۔ اسی طرح سے مناسک حج میں عرفہ میں حاضری یہ سب سے عظیم عمل ہے۔ اگر کوئی عرفہ میں حاضر نہیں ہوتا ہے تو اس کا حج نہیں مانا جائے گا۔ آپ نے فرمایا الحج علی عرفہ، تو یہ 9 ذی الحجہ کو پڑتا ہے۔ اور انہی 10 ایام میں یوم النحر بھی ہے، جس کی فضیلت ثابت ہے، قربانی کا دن ہے۔ حجاج کرام بھی قربانی کرتے ہیں اور پوری دنیا میں لوگ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے 9 ذی الحجہ کو غیر حاجیوں کے لیے ایک ایسا عمل بتلایا گیا جس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صیام یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ عرفہ کا روزہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ ایک سال جو گزر گئے، گزرا ایک سال، اس کے گناہ صغیرہ اللہ معاف کر دیں گے، بخش دیں گے، اور جو آنے والا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصیام میں یہ حدیث موجود ہے اور جامع ترمذی میں روایت موجود ہے۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چاند دیکھتے تھے ذو الحجہ کا، بازار میں حضرت ابو رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل پڑتے تھے اور تکبیر پکارتے تھے۔ تکبیرات سے بازار اور بازار کا ماحول گونج اٹھتا تھا، اور لوگ بھی، صحابہ کرام بھی ان کی تکبیرات کو سن کر کے تکبیر کہتے تھے۔ یکبر الناس بتکبیرہما، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ ایام سایہ فگن ہونے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ نوافل جو فرائض ہم ادا کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، بے شک وہ تو پڑھیں گے ہی، نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ تسبیح ہے، تحلیل ہے، تکبیر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اسی طرح سے روزہ بھی آپ رکھنا چاہیں تو رکھیں، یہ بھی عمل صالح ہے، بہترین عمل ہے۔ تو ان ایام کو ایسے ہی نہیں ضائع کر دینا چاہیے۔ بہت سے لوگ ان ایام کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، یہ ایام آتے ہیں اور ایسے چلے جاتے ہیں، ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہونی چاہیے پرواہ، اور یقیناً ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے ایک بات اور ضمن میں بتا دوں کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو چاہیے کہ وہ یہ جب ہلال ذو الحجہ دیکھیں، ذو الحجہ کا چاند دیکھیں تو ناخن نہ کاٹیں، بال نہ کاٹیں، قربانی کرنے کے بعد کاٹیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ یہ توفیق اللہ ہمیں اور آپ کو بخشے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔